بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَجُوزُ إعمال الفعل الأول وإعمال الفعل الثاني خلافا للفرّة في الصورة الأولى والثالثة أن يعمل الثاني ودليله لزوم أحد الأمرين إما حذف الفاعل أو الإضمار قبل الذكر وكلاهما محظوران۔ عزیز طلبہ، کل ہم نے تنازع فعلان کی بحث شروع کی تھی۔ یہ بتا دیا تھا کہ تنازع فعلان کا کیا مطلب ہے اور تنازع فعلان کتنے طریقے سے ہوگا۔ 4 صورتیں بتائی تھیں، یا تو وہ دونوں فعل اپنے بعد آنے والے اسم کو اپنا فاعل بنانا چاہیں گے، یا دونوں اس کو مفعول بنانا چاہیں گے، یا پہلا فاعل بنانا چاہے گا دوسرا مفعول بنانا چاہے گا، یا پہلا مفعول بنانا چاہے گا اور دوسرا فاعل بنانا چاہے گا۔ یہ کل 4 صورتیں تنازع فعلان کی۔ آج اس کی تفصیل شروع فرماتے ہیں کہ ان 4 قسموں میں پہلے اور دوسرے فعل کو عمل دلانا جائز ہے۔ آپ چاہیں پہلے فعل کو عمل دلائیں اور چاہیں تو دوسرے فعل کو عمل دلائیں، دونوں کو عمل دلانا جائز ہے۔ یعنی جو اسم ان دونوں فعل کے بعد آ رہا ہے، آپ اسے چاہیں تو پہلے والے کا معمول بنا دیں اور چاہیں تو دوسرے والے کا معمول بنائیں۔ یہ تمام نحات کا مذہب ہے، البتہ فرّہ نحوی کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ فرّہ نحوی یہ کہتے ہیں کہ پہلی والی صورت میں اور تیسری والی صورت میں دوسرے فعل کو عمل دلانا یہ جائز نہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ دونوں فعل اس اسم کو اپنا فاعل بنانا چاہیں، تو اس صورت میں دوسرے فعل کو عمل دلانا جائز نہیں۔ اور تیسری والی صورت کیا ہے؟ پہلا فعل فاعل بنانا چاہے اور دوسرا فعل مفعول بنانا چاہے۔ اس 2 صورتوں میں دوسرے فعل کو عمل دلانا جائز نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان 2 صورتوں میں دوسرے فعل کو عمل دلایا جائے تو 2 خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم آئے گی، یا تو فاعل کا حذف کرنا لازم آئے گا یا اضمار قبل الذکر لازم آئے گا۔ پہلے اضمار قبل الذکر کو سمجھ لیں۔ اضمار قبل الذکر کا معنی ہی ہے کسی چیز کو ذکر کرنے سے پہلے اس کی ضمیر لانا، کسی چیز کو ذکر کرنے سے پہلے اس کی ضمیر لانا۔ دیکھو، مرجع ضمیر جب لوٹائی جاتی ہے کسی چیز کی طرف جب پہلے اس کا ذکر ہو جائے۔ جیسے ہم کہیں زید نے یہ کام کیا اور پھر اس نے یہ کام کیا، تو پہلے ہم نے زید کا ذکر کر دیا اور دوسرے پھر بول رہے ہیں پھر اس نے، تو یہ اس ایک ضمیر ہے، یہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور پہلے ہی کہیں اس نے یہ کیا، تو اب کس نے کیا؟ تو ضمیر کو لانا ذکر کرنے سے پہلے یہ درست نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ان 2 صورتوں میں دوسرے فعل کو عمل دلایا جائے تو اب یا تو فاعل کو حذف کرنا لازم آئے گا یا اضمار قبل ذکر لازم آئے گا۔ کیسے کہ اگر پہلی والی صورت میں مثلا دونوں فعل فاعل کو چاہ رہے ہیں، اب آپ دوسرے والے فعل کا اس کو کیا بنا دیں؟ فاعل بنا دیں، پہلے والے کو چھوڑ دیں۔ تو اب پہلے والے فعل کے لیے آپ کیا کریں گے؟ یا تو ضمیر لائیں گے، اور پہلے فعل میں ضمیر لانا اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، کیوں؟ زید کا ذکر تو بعد میں ہو رہا ہے دوسرے فعل کے بعد، اور ضمیر کہاں آ رہی ہے؟ پہلے فعل میں، تو یہ اضمار قبل ذکر ہوا، یہ بھی درست نہیں۔ یا آپ کو فاعل کا حذف کرنا ماننا پڑے گا کہ پہلے فعل میں فاعل محذوف ہے، اور یہ بھی درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی والی صورت۔ تیسری والی صورت کیا ہے؟ پہلا فاعل کو چاہے اور دوسرا مفعول کو چاہے۔ اس صورت میں بھی ان کے نزدیک دوسرے کو عمل دلانا جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہاں دوسرے فعل کو عمل دلایا جائے گا تو یہاں بھی وہی خرابی لازم آئے گی کہ آپ نے زید کو مفعول بنا دیا، کس کا؟ دوسرے والے فعل کا، یعنی اکرمتو کا۔ اب ضربنی جو رہ گیا، اب اس کا فاعل کہاں جائے گا؟ یا تو آپ فاعل کو حذف مانیں گے، یہ بھی جائز نہیں، یا پھر اضمار قبل ذکر یعنی اس کی ضمیر لائیں گے تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، یہ بھی جائز نہیں۔
تو فرہ کہتے ہیں کہ پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دلانا جائز نہیں ہوگا، ورنہ دو امروں میں سے ایک امر لازم آئے گا، یا تو فاعل کا حذف کرنا لازم آئے گا یا اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اور یہ دونوں کے دونوں ممنوع ہیں۔ ملاؤ وعلم، جان لیجئے، ان فیہا جمیع ہذہ الاقسام، ان تمام قسموں میں پہلے اور دوسرے فعل کو عمل دلانا جائز ہے، خلافا للفرہ، برخلاف فرہ نحوی کے۔ کس صورت میں؟ فی الصورت الاولی والثالثہ، پہلی اور تیسری صورت میں کہ دوسرے فعل کو عمل دلایا جائے۔ وَدَلِيلُهُ لزوم احد الامرین، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ دو امروں میں سے ایک امر لازم آئے گا، اما حذف الفاعل، یا تو فاعل کو حذف کرنا لازم آئے گا، اول اضمار قبل الذکر، یا اضمار قبل الذکر لازم آئے گا، وکلاہما محظوران، اور یہ دونوں کے دونوں کیا ہے؟ ممنوع۔ وہذا فی الجواز، یہ تو فرہ کا جو اختلاف ہے یہ صرف جواز میں ہے کہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، البتہ اختیار کس کو کرتے ہیں، کون سے، بصری یا کوفی نحوی، کہ عمل دلانا تو جائز ہے، پہلے کو دلائیں یا دونوں دوسرے کو دلائیں، اس میں فرہ کا اختلاف ہے، لیکن پسندیدہ کس کے نزدیک کیا ہے کہ پہلے کو عمل دلایا جائے یا دوسرے کو عمل دلایا جائے، اس میں بصری اور کوفی حضرات الگ الگ۔ بصری حضرات پہلے دوسرے فعل کو عمل دلانا پسند کرتے ہیں، جو بصرہ کے رہنے والے نحوی ہیں وہ حضرات دوسرے فعل کو عمل دلانا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ قرب کا اعتبار کر کے، وہ کہتے ہیں کہ فاعل دوسرے فعل سے قریب ہے، ضربنی و اکرمنی زیدن، تو زید کس سے قریب ہے، ضربنی سے یا اکرمنی سے؟ اکرمنی سے قریب ہے، تو کہتے ہیں کہ فاعل چونکہ دوسرے فعل سے قریب ہے اور قرب کا لحاظ کیا جاتا ہے، لہذا دوسرے فعل کو عمل دلایا جائے گا۔ اور کوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ پہلے فعل کو عمل دلایا جائے گا۔ کیوں؟ وہ اعتبار کرتے ہیں تقدیم کا، الاول فالاول، جو پہلے ذکر ہوا ہے اس کا حق زیادہ ہے کہ اس کو عمل دلایا جائے، تو پہلے کون سا ذکر ہو رہا ہے؟ ضربنی، لہذا ضربنی کو عمل دلایا جائے گا۔ تو اب یہ الگ الگ طریقے سے اختیار کرتے ہیں، بصری کہتے ہیں دوسرے فعل کو عمل دلایا جائے گا، وہ اعتبار کرتے ہیں قرب کا، اور نحوی کوفی کہتے ہیں پہلے فعل کو عمل دلایا جائے گا، اور وہ اعتبار کرتے ہیں کس کا؟ تقدیم کا، یعنی الاول فالاول، جو پہلے ہے اس کو پہلے عمل دلایا جائے۔ ملاؤ اتنا۔ واما الاختیار، اور رہا اختیار کرنا، یعنی کس کو عمل دلایا جائے، ففیہ خلاف البصریین، تو اس میں بصریوں کا اختلاف ہے۔ فإنہم یختارون اعمال الفعل الثانی، کیونکہ وہ دوسرے فعل کو عمل دلانا پسند کرتے ہیں، اعتبارا للقرب، قرب کا اعتبار کر کے، والجوار، قرب و جوار کا اعتبار کر کے، یعنی فاعل دوسرے فعل سے قریب بھی ہے، اس کے پڑوس میں ہے، اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ اور کوفی حضرات پہلے فعل کو عمل دلانا پسند کرتے ہیں، وہ تقدیم کی رعایت کرتے ہیں، والاستحقاق، اور استحقاق، یعنی جب وہ پہلے ذکر کیا گیا ہے فعل تو لہذا وہی عمل دلانے کا مستحق بھی ہے۔ فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِي فَانْظُرْ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْفَاعِلَ أَضْمَرْتَهُ فِي الْأَوَّلِ كَمَا تَقُولُ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ ضَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي زَيْدٌ وَضَرَبَانِي وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدَانُ وَضَرَبُونِي وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدُونَ۔ اب سنو پیارے، اب جب دونوں نے الگ الگ اختیار کیا، بصریوں نے کچھ اور اختیار کیا، کوفیوں نے کچھ اور اختیار کیا، تو اب ہر ایک کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ بصریوں کے مذہب کے مطابق دوسرے فعل کو عمل دلائیں، یعنی زید کو دوسرے فعل کا فاعل بنا دیں، ٹھیک، ایک لفظ آگے آ رہا ہے متوافقین، متوافقین کا مطلب جب دونوں ایک ہی چیز کا تقاضا کریں، مطابقت، یعنی دونوں فاعل کا تقاضا کریں، اور ایک لفظ آئے گا متخالفین، متخالفین کا مطلب ہوگا الگ الگ چیز کا تقاضا کریں، ایک فاعل بنانا چاہے اور ایک مفعول بنانا چاہے، مثال میں سب آ رہا ہے۔ تو اب اگر آپ بصریوں کے مذہب کے مطابق دوسرے فعل کو عمل دلاتے ہیں تو اب پہلے فعل میں کیا کریں گے آپ؟ بصری فرماتے ہیں تو آپ پہلے فعل کو دیکھیے، اگر پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو پہلے فعل میں ضمیر دے دیجیے،
زید کو دوسرے کا فاعل بنا دیجئے یا مفعول بنا دیجئے اور پہلے فعل کو کیا کریں گے آپ ضمیر دے دیجئے. جیسے کہ متوافقین کی صورت میں، یعنی جب دونوں فاعل کا تقاضا کر رہے ہوں، اس صورت میں اب آپ مثال پہ کیا بنیں گے؟ ضربنی و اکرمنی زیدن. تو ضربنی و اکرمنی زیدن میں زیدن فاعل ہو گیا کس کا؟ اکرمنی کا. اور ضربہ میں کیا نکال دیا آپ نے؟ ہوا کی ضمیر ہو گئی. ایسے ہی وضربانی و اکرمنی زیدان، تو یہ زیدان تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ فاعل بن گیا کس کا؟ اکرمنی کا. تو اب ضربہ میں کیا کیا آپ نے؟ تثنیہ کی ضمیر الف لگا دی، ضربانی اس کی ضمیر لے آئے. ایسے ہی وضربونی و اکرمنی زیدون، تو زیدون یہ فاعل بن گیا کس کا؟ اکرمنی کا. اور ضربہ میں واو ضمیر بارز جمع کی ضمیر لے آئے فاعل کی. تو اب متوافقین کی صورت بنتی ہے جبکہ دونوں فاعل کا تقاضا کر رہے ہوں، یہ متوافقین ہے تو آپ اس کی ضمیر لے آئے. اب متخالفین بالکل اس کے برعکس، یعنی ایک فاعل کا تقاضا کر رہا ہو اور دوسرا مفعول کا تقاضا کر رہا ہو. اب آپ دوسرے کو عمل دلا رہے ہیں تو دوسرے کا مفعول بنا دیا زید کو آپ نے، تو پہلے فعل میں کیا کریں گے آپ؟ فاعل کی ضمیر لے آئیں گے. متخالفین یعنی پہلا فاعل کو چاہے اور دوسرا مفعول کو چاہے. مثال دیکھو، ضربنی و اکرمتو زیدن، تو زیدن یا اکرمتو کا مفعول ہو گیا. ضربانی میں کیا نکالیں گے اب آپ؟ ہوا کی ضمیر دے دیں گے. وضربانی و اکرمتو زیدین، تو زیدین یہ مفعول ہو گئے کس کے؟ اکرمتو کے. ضربانی میں تثنیہ کی ضمیر لے آئے فاعل کی. وضربونی و اکرمتو زیدین، زیدین یہ مفعول ہو گیا اکرمتو کا، اور ضربونی میں واو ضمیر بارز فاعل کی ضمیر لے آئے. تو یہ دو صورتیں نکل رہی تھی بصریوں کے نزدیک، متوافقین اور متخالفین. ٹھیک ہے، تو متوافقین کی صورت میں بھی دونوں فاعل کو چاہ رہے تھے، آپ نے دوسرے کو عمل دے دیا، پہلے کے لیے ضمیر لے آئے. متخالفین میں پہلا فاعل کو چاہ رہا تھا اور دوسرا مفعول کو، آپ نے دوسرے کو عمل دلا دیا بصریوں کے مطابق، تو پہلے میں فاعل کی ضمیر لے کر چلے آئے. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ وَلَمْ يَكُنِ الْفَاعِلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ. حذفت المفعول من الفعل الاول كما تقول في المتوافقين ضربت واكرمت زيدا وضربت واكرمت الزيدين وضربت واكرمت الزيدين. وفي المتخالفين ضربت واكرمني زيد ضربت واكرمني الزيدان ضربت واكرمني الزيدون. دیکھ ابھی تک تو یہ تھا کہ پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا تھا، تو آپ اوپر دو مثالیں گزر گئیں متوافقین اور متخالفین کی. پہلے فعل میں آپ نے فاعل کی ضمیر دے دی، اور اگر بصریوں کے مطابق آپ دوسرے فعل کو عمل دلا رہے ہیں اور پہلا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، تب آپ کیا کریں گے؟ تو سنو، اگر پہلا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہے اور یہ دونوں فعل جو تنازع کر رہے ہیں یہ افعال قلوب سے نہیں ہے. کس سے نہیں ہے؟ افعال قلوب سے نہیں ہے، تو پہلے فعل کے مفعول کو حذف کر دیا جائے گا. دوسرے فعل کو آپ عمل دلائیں گے، جو اسم آ رہا ہے بعد میں مثلا زید، وہ دوسرے کا معمول بنتا چلا جائے گا، کیونکہ آپ کس کے مذہب پر عمل دلا رہے ہیں؟ یہاں بصریوں کے مذہب پر، اور بصریوں کے یہاں دوسرے کو عمل دلایا جائے گا. اور پہلے میں اوپر فاعل چاہ رہا تھا تو ضمیر لا رہے تھے، اور اگر پہلا فعل مفعول کو چاہ رہا ہے اور یہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہیں ہیں، تو اس صورت میں پہلے فعل کے مفعول کو کیا کر دیا جائے گا؟ حذف کر دیا جائے گا. اب یہاں بھی دو صورتیں بنیں گی، متوافقین اور متخالفین. متوافقین مطلب دونوں فعل مفعول کا تقاضا کریں. دیکھو، ضربتو و اکرمتو زیدن، تو زیدن مفعول بن گیا کس کا؟ اکرمتو کا. ضربتو تو رہ گیا بغیر مفعول کے، لہذا بغیر مفعول کے اس طور پر رہ گیا کہ اس کے مفعول کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے. وضربتو و اکرمتو زیدین، زیدین اکرمتو کے مفعول بھی ہو گئے، ضربتو کا حذف ہو گیا. وضربتو و اکرمتو زیدین، زیدین اکرمتو کا مفعول ہو گیا اور ضربتو کا مفعول حذف ہو گیا. وفی المتخالفین، تو یہ تو متوافقین کی صورت تھی، دونوں مفعول کو چاہ رہے تھے. متخالفین پہلا مفعول کو چاہے اور دوسرا فاعل کو چاہے، تو آپ دوسرے کو عمل دلائیں گے، پہلے والے فعل کے مفعول کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے. جیسے ضربتو و اکرمنی زیدن، ضربتو و اکرمنی زیدان، ضربتو و اکرمنی زیدون. اب اتنا آپ کو خود سمجھنا چاہیے، ہر مثال کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ يَجِبُ إِظْهَارُ الْمَفْعُولِ لِلْفِعْلِ الْأَوَّلِ. آپ نے اوپر یہ پڑھا تھا کہ اگر پہلا فعل مفعول کو چاہے اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہ ہو تو پہلے فعل کے مفعول کو حذف کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ فعل افعال قلوب میں سے ہیں
تو پہلے فعل کے بھی مفعول کو ذکر کیا جائے گا، اب حذف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ افعال قلوب کے مفعول کو نہ تو حذف کرنا جائز ہے اور نہ ہی اضمار قبل ذکر جائز ہے، یعنی دوسرے کو عمل دلا دیا جائے اور اس کا معمول بنا دیا جائے اور پہلے والے فعل میں اس کی ضمیر لائے تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ اضمار قبل ذکر بھی جائز نہیں۔ تو نہ تو پہلے فعل کے مفعول کو حذف کرنا جائز ہوگا اور نہ ہی ذکر سے پہلے ضمیر لانا جائز ہوگا۔ تو افعال قلوب میں سے جب دونوں فعل ہوں تو پہلے کے مفعول کو بھی ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیں، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں تو پہلے فعل کے مفعول کو ظاہر کرنا، ذکر کرنا یہ واجب ہے۔ جیسے آپ کہیں حسبنی منطلقاً وحسبت زیدن منطلقاً، ٹھیک ہے، تو حسبنی یہ افعال قلوب میں سے ہے۔ اب حسبت زیدن منطلقاً، آپ نے زیدن کو معمول بنا دیا دوسرے والے فعل کا، تو پہلے والے فعل میں بھی تو مفعول بھی ذکر کرنا ہوگا، تو اس کو ذکر کر دیا منطلقاً، تو ادھر بھی منطلقاً اور ادھر بھی منطلقاً آ گیا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اذ لا يجوز حذف المفعول من افعال القلوب، کیونکہ افعال قلوب سے مفعول کو حذف کرنا نہ تو یہ جائز ہے وَإِضْمَارُ الْمَفْعُولِ قبل ذکر، اور نہ ہی اس ذکر سے پہلے مفعول کی ضمیر لانا جائز ہے۔ ھذا ہوا مذہب البصریین، یہ بصریوں کا مذہب ہے۔ یہ آج کا سبق ہے بیٹا، اس کو آپ خوب آسانی سے یاد کر لیں، سمجھ لیں، اسی لیے میں نے کم لفظوں میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ ابھی یہ بات کہ افعال قلوب کیا ہوتے ہیں اس کو میں ابھی انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا یا کل سمجھا دیا جائے گا۔ بس اتنا ابھی یاد کر لیں کہ افعال قلوب کے مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں۔ اگر افعال قلوب میں سے ہوں وہ دونوں فعل تب ان کے مفعول کا ذکر کرنا واجب ہوگا اور اس کا حذف کرنا بالکل جائز نہیں ہوگا۔